ایک سعودی عربیہ کی ایئر لائن، ایک قطر کی فلائٹ تھی اور ایک ہماری ڈومیسٹک PIA کی فلائٹ تھی. اگر یہ مسائل ان میں سے کسی فلائٹ کو لگ جاتا تو جو جانی نقصان ہوتا اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ سے یہ حادثاتی فائر ہو گیا، اگر پاکستان کی ایئر فورس اس کو مانیٹر نہ کر رہی ہوتی اور آپ کی حدود کے اندر اس کو پک نہ کیا ہوتا اور ریئیکٹ کرتی تو تیسری اور ایک 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی تھی. یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے ہندوستان نے، جتنی اس کی تنبیہ کی جائے کم ہے. چنانچہ دفتر خارجہ میں ان کے ایکٹنگ ہائی کمشنر کو مدعو کیا گیا اور پاکستان نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کرائی اور مطالبہ کیا کہ ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا. کیا یہ حادثہ ہے؟ یہ آپ کا ٹیکنالوجیکل فیلئر ہے؟ یہ آپ کی بدنیتی ہے؟ یہ جاریت ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے اس حرکت سے اس پورے خطے کے امن و استحکام کو تہ و بالا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں توقع کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا. ہم نے جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبران ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر بریف کیا ہے. اس میں امریکہ ہے، اس میں چین ہے، اس میں روس ہے، اس میں فرانس ہے، برطانیہ ہے. ان سب کو ہم نے مدعو کیا ہے اور اپنی تشویش اور یہ جو ایک 2 ایٹمی قوتوں کے مقابلے کے درمیان ایک جھڑپ کا ذریعہ بن سکتا تھا، ہم نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو، سلامتی کونسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو ایوییشن اتھارٹی ہے، انٹرنیشنل نارمز ہیں، SOPs ہیں، ان کی خلاف ورزی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں انہیں کوگنیزنس لینی چاہیے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اب ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کا ہم نے آرڈر کر دیا ہے. ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے، اور بڑا جو ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان سے یہ حرکت ہوئی ہوتی تو انڈین میڈیا آج آگ بگولا ہوتا. میں پاکستان کے میڈیا سے درخواست کروں گا کہ جس طرح پاکستان کے معاملے پہ سارا انڈین میڈیا یکجا ہو کر ہماری کھچائی کرتا ہے، ہمارا پاکستانی میڈیا ہندوستان کی اس ناجائز حرکت پر انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. انہیں پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنا چاہیے، نہ صرف قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا چاہیے. اب یہ میزائل آ کے گرتا ہے میاں چنو کے پاس. فرض کیجئے تھوڑا سا یہ ادھر گر جاتا تو میاں چنو شہر کے اوپر گرتا، اور شہر کے اوپر گرتا گنجان آبادی ہے، اور وہ جو اموات ہوتی، شہادتیں ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم کس سے جواب طلب کرتے؟ اگر جہاز میں جو مسافر جا رہے تھے، اگر جہاز گر جاتا اور وہ معصوم فیملیز اور جانیں متاثر ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ بڑے سنگین، یہ ایک بھیانک ایک کارروائی ہے، اور ہمیں مطمئن کیا جائے. ہم منتظر ہیں، اور بین الاقوامی کمیونٹی جو انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل لا، UN چارٹر، انسانی حقوق کی پاسداری کرتی ہے، آج ان کی آزمائش ہے کہ وہ خاموش رہتی ہے یا اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتی ہے. اگر انہیں انسانی جانوں میں دلچسپی ہے
تو اس واقعے کو وہ صرف نظر نہیں کر سکتے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. پوری قوم جانتی ہے کہ 26 فروری 2019 ہندوستان نے ایسی ہی جارحیت کی تھی. ان کے لڑاکا طیارے پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے, بالا کوٹ پہ بمباری. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے, جواب مانگا ہے. بھارت سے غلطی تھی, بدامنی کی کوشش تھی یا پھر جارحیت تھی. لیکن اگر پاکستان ذمہ داری کا ثبوت نہ دیتا 26 فروری کو اور اس واقعے پہ, تو حالات بگڑ سکتے تھے. اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ یہ سوال ہے کہ پاکستان کی میڈیا کو پاکستان کی حکومت کر رہی ہے اور پاکستان کی عوام کو بین الاقوامی برادری سے کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. مجھے امید ہے اس کا ہمیں معقول اور مناسب جواب ملے گا. اور فرض کیجئے مان لیا کہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی, حادثہ ہو گیا, تو وہ بھی خطرناک بات ہے کہ کیا آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھیار رکھتے ہیں جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے, کوئی ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے. تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے پاس ایسے حساس ہتھیار ہوں؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے اور اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کے جواب کا میں منتظر ہوں, اور جب جواب آئے گا تو پھر پاکستان اپنا لاہمل آگے پیش کرے گا. نہیں, ہم نے ان کے جو ایکٹنگ ہائی کمشنر ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر ہم نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کروائی ہے, اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہم نے ایکسپلینیشن کال کی ہے. حضور صاحب یہ بتائیے گا کہ رشیا اور جو یوکرائن کا مسئلہ ہے, پاکستان اس میں ان کے ثالثی کے لیے کوئی ایسا کوئی کیا پلے, کیونکہ آپ کا یہ وزٹ بھی ہوا وہاں پر, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ پاکستان دیکھیے, پاکستان چاہتا ہے کہ گفت و شنید سے, ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل ہو. مسئلہ سنگین ہے, مسئلہ مزید بگڑ سکتا ہے اور یہ یوکرین سے آگے بڑھ سکتا ہے. مجھے علم میں ہے کہ بہت سے ممالک اس پہ کنسرن اپنی شو کر چکے ہیں, اور تصویر کے دو رخ ہیں. ایک طرف بہت سے یورپین ممالک ہیں, مثال کے طور پہ پولینڈ ہے, فن لینڈ ہے, ہنگری ہے, رومینیا ہے, جو ساتھ ساتھ لگتے ہیں. وہ پریشان ہیں, انہیں اپنی, اور بہت سے یورپین ممالک ہیں انہیں اپنی سیکیورٹی پر تشویش ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جارحانہ کارروائی ہے اس سے ان کی آبادی اور ان کے ملک متاثر ہو سکتے ہیں. دوسری طرف روس سمجھتا ہے کہ جس طرح نیٹو کی ایکسپینشن ہو رہی ہے ایسٹ ورڈز, وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کرتی ہے اور سیریس معاملہ ہے. اور بقول ان کے ہم بارہا نیٹو کو بھی اور امریکہ کو بھی اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے, اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے, لیکن ہماری نہ سنی گئی. اب یہ دو چیزیں ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا مناسب جواب کا انتظار ہے. دفتر خارجہ بلا کر سلامتی کونسل کے اراکین کو بریف کیا ہے کہ اور اپنی تشویش کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے. ایویشن اتھارٹی SOPs کی خلاف ورزی پر بھی بھارت کو سنجیدگی سے مظاہرہ کرنا چاہیے اور انویسٹیگیشن کرانا چاہیے. ابھی شامل کریں گے نیوز